Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine. Inshallah, today we are going to discuss about Allama Iqbal and ideology of Pakistan. کہ پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا کیا خیال تھا اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال تو الحمدللہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس سے آپ تقریباً ہر پاکستانی جو ہے وہ فیملر ہے، اس لیے جو ہے سب سے پہلے لکھا بھی ہے کہ مین لائک علامہ اقبال ہار برن بٹ ان سینچری، صدیوں میں ایسے لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال کی ہسٹری، اس کی پیدائش، تاریخ وغیرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کہیں اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں پہ ٹاپک جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور علامہ اقبال کے متعلق ہے، تو اس لیے ہم زیادہ جو ہے اس کی لائف کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ ایک بات کہ علامہ اقبال جو ہے اسکرین پر کب آئے اور کیسے آئے، کیونکہ علامہ اقبال جو ہے بذات خود ایک شاعر تھے۔ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 1899 میں 1899 میں انجمن حمایت اسلام کے جو ہے ایک سالانہ سیشن میں جو ہے انہوں نے ایک نظم کہیں، وہاں پہ جو ہے وہ وہاں سے مشہور ہوئے اور وہاں سے وہ جو ہے اسٹیج پہ آنا، اسکرین پہ آنا جو ہے شروع ہوئے۔ انہوں نے پہلے جو انہوں نے اپنا پوئم پیش کیا تھا نالہ یتیم کے نام سے انہوں نے پیش کیا اپنا پوئم، اور اس کے بعد یعنی یہ فرسٹ انٹری ان کی تھی، آپ پالیٹکس کہے یا جو ہے پبلک کہے۔ انیشیل اسٹیج میں جو ہے وہ ایک نیشنلسٹ تھے، اور ان کے آئیڈیا وغیرہ وہ سب کچھ جو ہے پوئٹری جو ہے تھے، اور جیسے کہ ترانہ ہند وغیرہ انہوں نے اپنے ترانے وغیرہ لکھے اور پوئمز وغیرہ لکھے، بچوں کے حوالے سے انہوں نے پوئٹری وغیرہ کی۔ لیکن جب وہ یورپ گئے 1905 سے لے کر 1908 تک وہاں پہ انگلینڈ میں رہے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا وہاں سے، ایک یونیورسٹی سے، انگلینڈ سے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے جو ہے ویسٹرن جو ہے اس کا نظام تعلیم کا اور ویسٹرن سویلائزیشن کا انہوں نے ڈیپ جو ہے اسٹڈی کیا، اس کو مشاہدہ کیا بہت زیادہ، اور وہاں پہ وہ ایمبرگ میں رہے جہاں پہ انہوں نے ایک دریا کے کنارے جو ہے ایک انہوں نے نظم بھی کہی ہیں جو مسلمانوں کی یعنی ماضی کی یا یاد کی متعلق انہوں نے لکھی ہے، بہت پیارا نظم ہے، آپ اس کو دریا نکل کے کنارے آپ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت زبردست ہے۔ تو وہاں پہ وہ رہے، اور کافی جو ہے ان کو پھر مسلمانوں کو جگانے کا یا مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے کا خیال ان کے دل میں بہت زیادہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ آ گئے تو باقاعدہ سے جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی حصہ لیتے رہے، اور انہوں نے جو ہے اجلاس وغیرہ بھی اٹینڈ کیے۔ انہوں نے جو ہے جن کے جو مین اجلاس ہے ان کا ایک تو وہ ہے خطبہ الہ آباد ہے، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل میں جو ہے سیکنڈ میں اور تھرڈ میں بھی جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہاں پہ نمائندگی کی، اس میں جہاں پہ لندن میں یہ ہو رہے تھے کانفرنسز 1931 میں اور 1932 میں یہ کانفرنسز منعقد ہوئے، تو وہاں پہ انہوں نے یعنی مسلمانوں کی آس میں جو ہے مسلم لیگ کی طرف سے جو ہے وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو خطبہ الہ آباد ہے علامہ اقبال کا جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اسی میں جو ہے آپ نے پاکستان کا تصور بھی جو ہے کانسیپٹ آف پاکستان یا پاکستان کا تصور بھی انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم فلی convinced that Muslims of India will ultimately have to establish a separate homeland as they cannot live in the United India۔ یہ چیزیں جو کوٹیشن میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، ان کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے رٹا لگا کر یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی جگہ پر اگر آ جائیں علامہ اقبال کے جو ہے خدمات بیان کرے یا تحریک پاکستان میں علامہ اقبال کا کردار بیان کرے، تو اس میں آپ لوگوں نے یہ کوٹ کرنا ہے، اپنے سے آپ لوگ کوشش کریں نہ لکھیں، ان کو اگر آپ کوٹ کر کے لکھیں گے، ریفرنس دیں گے، تو آپ کا جو کویسچن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور جو پڑھنے والے کو اس میں جو ہے لگے گا کہ باقی اس نے جو ہے اسٹڈی کیا ہے۔ تو ریفرنس دینا اور اس طرح کوٹ کرنا یہ بہت لازمی ہے، تو یہ چیزیں اس لیے دیے گئے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو جو نوٹس ملیں گے
ان میں پراپر طریقے سے یہ موجود ہوں گے تو آپ ان کو لازمی ان کو یاد کریں، ان کا یاد کرنا بہت ہی لازمی ہے. جیسے کہ ایک جگہ پر اور انہوں نے کہا کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس آر ناٹ ڈسٹنکٹ فرام ایچ ادر، یعنی یہ علیحدہ نہیں ہے، مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، جبکہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کا خیال ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال کا خیال یہ تھا کہ دونوں جو ہے سیم ہیں. ریلیجن جو ہے اسلام ایک ایسا ہے جس میں تمام جو ہے ضابطۂ جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا انڈیا از اے continent of human beings belonging to different religions and to base constitution on the conception of homogeneous India is to prepare her for civil war, either for demand for the formation of، یعنی انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مختلف لوگ رہتے ہیں اور ان کا رہن سہن سب کچھ الگ ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے یہاں پہ اسٹرانگلی انہوں نے ریکمینڈ کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک سیپریٹ جو ہے ملک ہو جہاں پہ وہ اپنا جو ہے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے. ایک جگہ پھر اور انہوں نے مطلب یہ بھی کہا تھا کہ نارتھ ویسٹ انڈین اور اس کے علاوہ جو اس کا ایسٹ کے جو بنگلہ دیش کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، اور کیا کہا تھا اس کو بھی دیکھیں گے، اس کے جو ہے کوٹیشن کو انہوں نے کوٹ کیا تھا علامہ اقبال میں. I would like to see the Punjab and WFP سندھ بلوچستان، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پنجاب اینڈ WFP جس کو آج کل KPK کہا جاتا ہے، سندھ بلوچستان، ان کو into a single state has a self government within the British Empire or without، یعنی وہ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ برٹش امپائر کے ماتحت ہو یا الگ ہو، لیکن میں ان کو جو ہے ایک الگ اسٹیٹ دیکھنا چاہتا ہوں ایز اے مسلم اسٹیٹ. اسی طرح جو ہے دس از دا فائنل ڈیسٹینی آف دا مسلم آف NWF انڈیا، یعنی نارتھ ویسٹ انڈیا. علامہ اقبال نے جو ہے الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے یہ کہا تھا. اور اس کے بعد ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی یعنی پہلے نیشنلسٹ تھے، لیکن بعد میں جا کر انہوں نے جب ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے جب ریلیجن کا مطالعہ کیا اور باقی چیزوں کو انہوں نے دیکھا، تو پھر بعد میں ان کا کہنا تھا کہ now I believe that the protection of separate national identity is the best interest of Muslims and Hindus، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہندوؤں کی، دونوں کی جو ہے مفاد میں ہے کہ وہ الگ الگ ہو کر رہے، اپنے جو ہے جو ریلیجن ہے، مذہب ہے، اس کو جو ہے پریکٹس کرے. since the Muslims are a separate nation with their separate culture, values and religious trends and they want to have a system of their own linking, they should be allowed to live under such system. یہ بھی انہوں نے خطبہ الہ آباد میں کہا تھا. تو یہ جو ہے لاسٹ ٹائم بھی SST کے ایگزام میں جو ہے خطبہ الہ آباد آیا تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ ایگزام میں آتا ہے. خطبہ الہ آباد یا تو آتا ہے یا یہیں آتا ہے کہ تحریک پاکستان میں علامہ اقبال کا کردار، یا علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے حوالے سے بحث کرے. تو اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں. ان میں آپ لوگوں نے جو ہے یہ دو چیزوں کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ، اس کے علاوہ اور علامہ اقبال میں جو خطبہ الہ آباد کے ایڈریس میں آپ کو جو بھی امپورٹنٹ لگے جو نوٹس میں، وہ آپ جو ہے نوٹس میں اپنے لے کے اور ان کو رٹا لگا کر یاد کریں. یہ بہت ہی لازمی ہے یہ ایگزام میں بھی، کیونکہ اگر یہ اس طرح کے کوٹیشن آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے. آپ کوئی اور کوشچن لکھ رہے ہیں، اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹو دا پوائنٹ ہے، تو وہاں پہ آپ اس کو اسٹرانگ ایویڈنس دینے کے لیے، ریفرنس دینے کے لیے آپ علامہ اقبال کا یا قائد اعظم کا ایک کوٹیشن آپ، یا یعنی اس کو کوٹیشن کہتے ہیں، وہ کوٹ کر کے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا جو کوشچن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے. اس لیے جو ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے جو باتیں ہیں ان پر جو ہے ہم نے دو الگ سے لیکچرز بنائے ہیں. ایک علامہ اقبال کا یہ ہے اور قائد اعظم کا وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گا. باقی نوٹس میں بھی آپ کوشش کریں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جو ہے اس کو کل کے دن کوٹ کر سکے. باقی نوٹس اور اسائنمنٹ وغیرہ جو ہے ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ ہوں گے. جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں یا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، یہ لیکچرز ہمارے کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، تو وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.